صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، انہم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، آپ کے شہر میں اس عزا خانے میں آج ہماری پہلی حاضری ہے، اور چونکہ یہ مجالس منسوب ہیں شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اس لیے میں نے مشہور و معروف آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے، اور اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا۔ لیکن چونکہ آج پہلی صحبت ہے، لہذا آنے والی 2 تقریروں کی گفتگو کے لیے خواہش یہ ہے کہ آج میں کچھ فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھ دوں، اور ابتدائی میں یہ عرض کر دوں کہ میری تقریر پر تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن توجہات سے فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ میں مجالس میں سامعین کو تلاش نہیں کرتا، طالب علموں کو تلاش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ علم ہی محمد و آل محمد کے گھرانے کی میراث ہے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا میں ہمارا واسطہ 2 قسم کے امور سے پڑتا ہے۔ ایک وہ امور ہیں جن پر سب کا اتفاق ہوتا ہے، ایگریڈ اپون، اور ایک وہ امور ہیں جو ہمیشہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ متفق امور کی طرف کم متوجہ ہوتا ہے اور متنازع امور کی جانب زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امور متنازع ہوتے ہیں ان کی حقیقت اور نیچر وقت کے ساتھ ساتھ
کھل کر سامنے آتی ہے، لیکن جن امور پر سب کو اتفاق ہوتا ہے ان پہ نہ غور کیا جاتا ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ بحث ہوتی ہے۔ مثلا مسلمانوں میں اختلاف ہے مسئلہ خلافت پر، اس لیے آپ کے مشاہدے میں یہ امر ہوگا کہ مسئلہ خلافت پر سینکڑوں کتابیں تحریر کی گئیں، بے شمار مناظرے اور مباحثے ہوئے۔ آج بھی ہونے والی گفتگو کا 99.9% حصہ خلافت پر ہوتا ہے۔ رسالت پر سب کو اتفاق تھا، لہذا شان رسالت کیا ہے اس پر نہ سوچا گیا نہ غور کیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں خلافت کا اختلاف پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ رسول کو پہچانا نہیں گیا تھا۔ منیب اگر سمجھ میں آ جائے تو نائب کی شان تو خود بخود اجاگر ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح ایک اختلاف میں کہہ رہا ہوں اختلاف، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے، اور آج دن میں یہ آنے کے بعد احباب سے گفتگو بھی ہوتی رہی۔ اسلام کیا ہے؟ کسی کو ہے اختلاف اسلام پر؟ نہیں۔ لیکن آپ پوچھیں اسلام کیا ہے تو کسی کو خبر نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اب جو تعریف کی گئی مسلم کی وہ یہ تھی، من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ مسلمان ہے۔ اس یقین کے باوجود ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو کبھی مسلمان نہیں مانا۔ کفر کے فتوے میں کیا کہوں، سب سے زیادہ آسانی سے جو چیز ملتی ہے وہ کفر کا فتویٰ ہے۔ اور آپ کو یاد دلا دوں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ مسلمان کسے کہتے ہیں، تو تمام علماء مسلم کی ڈیفینیشن پر متفق نہیں ہو سکے۔ سب مسلمان ہیں، فتوے دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے سب کافر ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں گیا اسلام؟ دیکھیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی گفتگو میں اصلاح کر سکوں اور آسان سے آسان الفاظ میں اپنی بات کہوں، لیکن جہاں عادت کی مجبوری ہے تو وہاں آپ معاف کر دیجیے گا۔ لیکن یہ حق آپ کو دے رہا ہوں کہ جہاں کوئی لفظ مشکل ہو جائے تو آپ مجھے درمیان میں روک سکتے ہیں۔ میری تقریر جو ہے کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں ہوتی کہ آپ کے سوال سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی بے قاعدگی نہیں ہوگی، اور نہ ہی میرا ذہن منتشر ہوگا۔ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، آپس کی بات ہے۔ اور جہاں آپ سمجھیں گفتگو زیادہ ہو گئی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں برا بھی نہیں مانوں گا، وہیں روک دیجیے گا۔ اچھا، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک اصل ہوتا ہے اور ایک فرع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ملک تھا ہندوستان، اس کے دو حصے ہوئے۔ جو حصہ الگ ہوا اس کا نام ہوا پاکستان۔ ہندوستان تو وہیں رہا، پھر پاکستان رہا، اس میں سے ایک ملک بنا بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کا نام بدل گیا، پاکستان کا نام وہی رہا۔ توجہ، یعنی جو الگ ہوتا ہے وہ نام بدلتا ہے۔ اب قرآن نے تعریف یہ کی، ملت ابیکم ابراہیم سماکم المسلمین،
ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو اب جو فرقہ اس میں سے کٹ جائے گا وہ الگ نام رکھے گا، مسلمان تو وہیں رہے گا۔ یہ کیسی سازش ہے، کیسا المیہ ہے کہ سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، وہابی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، کوئی مسلمان نہیں۔ الحمدللہ آپ متوجہ ہو گئے۔ ہوا کیا ہے کہ چونکہ ہمارا اتفاق ہو گیا تھا اس بات پر، یعنی اس پر کوئی ڈسپیوٹ تھا ہی نہیں، لہذا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور میں سوچنے کی دعوت دوں گا۔ ایک اور لفظ دے رہا ہوں اور پھر جلدی سے متصل ہو جاؤں اپنے عنوان کے ساتھ جس پر 3 روز تک گفتگو ہونا ہے۔ خلوص کسے کہتے ہیں جناب؟ یہ لفظ سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور جو مذہبی ادارے ہیں وہاں تو لفظ صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی مرتبہ آپ کے پردہ سماج سے ٹکراتا ہے۔ خلوص کسے کہتے ہیں جناب؟ اب انگلش میں تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے کیا؟ سنسیریٹی۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے مجلس منعقد کی، گھر پہ نیاز کا اہتمام کیا، لوگ کم آئے، دل ٹوٹتا ہے نا۔ آپ نے دوست سے کہا کہ دیکھو اتنا اہتمام کیا، دوست نے کہا بھائیو دیکھو جس کام میں خلوص ہوتا ہے نا اس میں تعداد تھوڑی دیکھی جاتی ہے۔ بات صحیح ہوئی۔ ایک دن آپ نے اور مجلس کی، توقع سے زیادہ احباب آ گئے، ایکسیڈڈ ایکسپیکٹیشن۔ اب آپ نے کہا کہ بھائی دیکھا یہ کیا ہوا، میں نے تو اتنا انتظام کیا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھا جس کام میں خلوص ہوتا ہے نا وہاں ایسی ہی تو رونق ہوتی ہے۔ سچ بتانا ان دونوں باتوں میں سے ایک بات تو غلط ہے نا۔ اب میں کتنی مثالیں دوں، میں تو صرف تمہیدی طور پر اپنے عنوان کی بنیاد بنا رہا ہوں۔ خلوص کسے کہتے ہیں؟ بس یہ لفظ اگر آپ تک پہنچا سکا تو میں آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا۔ خلوص کہتے ہیں اس عمل کو جو اصل سے متصل رہے، اور جو اصل کو چھوڑ کر فرع سے متصل ہو جائے اس کو نفاق کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم نفاق کی آپ کو کیا تعریفیں دی گئی ہیں، آج ذرا ہم سے بھی سن لیجئے۔ خلوص جس کا تعلق اصل سے ہو، نفاق جو اصل کو چھوڑ دے، فرع کو پکڑ لے۔ جملہ ذرا مشکل تھا، آپ کی خاموشی کا تقاضا ہے کہ میں مثال دوں۔ سورہ مبارکہ نساء ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب ان کو بلاؤ گے قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، یہ قرآن کی طرف تو آ جائیں گے، رسول کی طرف نہیں آئیں گے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ قرآن ہے فرع، رسول ہے اصل۔ تو قرآن کی تلاوت کے لیے آمادہ ہیں۔ اب میں کیسے کہوں، میرے مزاج میں نہیں ہے واقعات بیان کرنا، اشارہ دے رہا ہوں۔ آپ نے سنا نا واقعہ کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے بلا لیا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ فرمایا بلایا تھا۔ جب بلایا تھا تم نہیں آئے؟ کہا بات یہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے بلایا نا میں نے اسی وقت نیت کی تھی، قیام کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے بلایا تھا کہ سمجھ لوں نماز کو سے بھی واقف ہوا یا نہیں۔ اب آپ جائیے شرق سے غرب تک کسی بھی مفتی سے پوچھیے اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہ سب کہیں گے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، یہی کہیں گے نا۔ اگر کہیں اور کچھ سنا ہے تو مجھے بتائیے، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی اصل غرض خلقت انسان کی کیا ہے؟ عبادت۔
اصل اس کو کہتے ہیں جو کسی وقت میں بھی ساقط نہیں ہوتا. بھائی میں اٹلانٹا آ رہا تھا, ہم نے کہا مجالس پڑھنا ہے, دو ایک کام اور ہیں, یہ مثال دے رہا ہوں, مجھے کوئی اور کام نہیں ہے, تو اور کام بھی کر لیں گے, لیکن مجالس کی مصروفیت میں وقت نہیں ملا. تو چونکہ اصل مقصد مجالس تھا, میں دوسرا کام ترک کر سکتا ہوں, مجلس نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اصل یہی ہے غرض آنے کی. جو اصل ہوگا وہ کبھی ساقط نہیں ہوگا, قصر نہیں ہوگا, کینسل نہیں ہوگا, منسوخ نہیں ہوگا, ملتوی نہیں ہوگا. یہ نماز, عبادت کی تعریف اتنی رہ گئی ہے, یہ عبادات جس کو تم عبادت کہتے ہو, یہ کیا یہ قصر نہیں ہو جاتی سفر میں؟ کیا بیمار پر سے روزہ ساقط نہیں ہو جاتا؟ کیا غریب آدمی حج کی تکلیف سے بری نہیں کیا جاتا؟ کیا مفلس زکوٰۃ و خمس میں ایگزیمپشن اور ایکسیپشن نہیں پاتا؟ پتا چلا اگر یہ اصل ہوتا, بیٹھائیے, میں مسافر ہوں, میری نماز قصر ہے, 4 رکعت نماز میں 2 رکعت پڑھوں گا, کیا سچائی بھی قصر ہو جائے گی؟ کہ گھر میں تھا تو 1,24,000 انبیاء, اور سفر میں آیا تو 62,000 ہے. گھر میں تھا تو اللہ ایک, سفر کروں تو جیسا ماحول ہو. کہا نہیں, نماز قصر ہو جائے گی, توحید قصر نہیں ہوگی. روزہ قصر ہو جائے گا, تقوی قصر نہیں ہوگا. پتہ چلا یہی اصل ہے. اب ایک جملہ دے رہا ہوں, یاد رکھیے گا, یہ نماز و روزہ اعتراف ابدیت ہے, نصاب ابدیت نہیں ہے. جانتے ہو نا, اسکولوں میں کلاس رومز میں جانے سے پہلے ایک اسمبلی ہوتی ہے. اسمبلی صرف اس بات کا اعلان ہے کہ میں بھی اسکول میں انرولڈ ہوں. اب ایک آدمی اسمبلی میں روزانہ آئے اور کلاس روم میں نہ ہوم ورک کرے, نہ سپلائز لے کر جائے, نہ امتحان پاس کر سکے, یہ اچھا طالب علم ہے؟ یہی وجہ ہے عزیزو کہ عبادات میں کمی ہو جائے تو در توبہ کھلا ہے, لیکن اگر اصل میں کمی ہو جائے, مر گیا, نمازیں رہ گئی تھیں, پیسے دیے, اجارے پر پڑھوا دی, ہوتا ہے نہیں, روزے رہ گئے تھے, رکھوا دیے, حج رہ گیا تھا, کسی کو پیسے دیے, حج بدل کرا دیا. ایک آدمی رسالت پر ایمان کے بغیر مر گیا, ساری جائیداد بھی خرچ کر دو. کیوں؟ یہ ہے اصل, یہ اصل. اس لیے ایک بات اور کہہ رہا ہوں, اسلام, تشریح کسی وقت کروں گا اور اگر موقع ملا تو اسی گفتگو میں, اسلام جاننے کا دین نہیں ہے, پہچاننے کا دین ہے. اسلام جاننے کا دین نہیں, پہچاننے کا دین ہے. یہ نہیں فرمایا جس نے زمانے کے, ایک جملہ سامنے آ گیا, زمانے کے امام کو نہیں جانا وہ جاہلیت کی موت مرا. نہیں, جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا. نہیں, اب بات تو کچھ اور بھی سامنے آ گئی. اب ترتیب میں دیکھو تو بڑا کون ہے؟ مجھے معاف کرنا, الفاظ آسان بھی کرنا ہے, بات بھی پہنچانا ہے. اللہ, رسول, امام. کیا ترتیب دی گئی ہے آپ کو؟ سب سے بڑا ان میں کون ہے؟ اللہ. ٹھیک کہا آپ نے. اس کے بعد رسول, اس کے بعد امام. اچھا. جمعے کی نماز تو آپ پڑھتے ہیں, مجھے پتہ چلا ہے, نماز جمعہ بھی ہوتی ہے. خطبہ جمعہ میں اللہ کا نام بھی آتا ہے, رسول کا بھی آتا ہے, زمانے کے امام کا بھی آتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کسی نمازی کو
اللہ کے نام پہ کھڑا ہوتا ہوا. آپ نے دیکھا ہے تو آپ بتائیے. میں نے نہیں دیکھا کسی کو رسول کا نام آیا ہو وہ کھڑا ہو گیا ہو. بس امام کا نام آیا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کا حکم یہی ہے. کیوں دیا اس نے یہ حکم؟ رسول کے لیے دے دیا ہوتا. خاتم النبیین، آخری رسول، 1,24,000 پیغمبروں کے سردار رسول. اسی لیے عزیزو ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات ذرا یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے. اس کو لوح قلب پہ لکھ لینا. جب امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے قائم کا ذکر کیا گیا، آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ ان تقریروں کا تو یہ عنوان نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہو گئے. یہ نسبت کیا ہے کھڑے ہونے کی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے آپ سے کہتا ہوں، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ غرض کیا تھی انسان کو خلق کرنے کی. جب کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے یہ عرض کیا، فرزند رسول ارشاد فرمائیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھ گئے. ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ عبادت کرے. مولا اس کی تفسیر فرمائیے. آپ نے فرمایا وہ کہہ یہ رہا ہے ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہمیں پہچانے. بھائی تو پہچانیں گے کیسے؟ کہا ہمیں وہی پہچانے گا جو اپنے آپ کو پہچان لے گا. ماشاءاللہ آپ نے حدیث بھی پڑھ دی، مجھ سے پہلے پڑھ دی. پہچاننے کی بات. اچھا ایک بات تو بتاؤ، سوچ کر بتانا، اگر ساری دنیا میں کوئی بھی نہ رہے اللہ اکبر کہنے والا، اللہ کی کبریائی میں کمی ہوگی؟ اور سارے کہنا شروع کر دیں اللہ اکبر تو اس کی کبریائی میں اضافہ ہوگا؟ پھر وہ کہتا کیوں ہے عبادت کرو؟ بھائی آپ ہی تو کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز، بے غرض. میں تو حیران ہوتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں اللہ کی غرض یہ تھی. بابا غرض تو ہمیشہ غرض مند کی ہوتی ہے. وہ تو ہے ہی بے نیاز. کیوں بنایا؟ اس نے فطرت پر بنایا. دیکھیے میرے ساتھ پاس چیز آتی ہے اور پھر اب میں فطرت پر کیا کہوں؟ بس ایک جملہ سن لیجیے. اس نے فطرت پر بنایا. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ایک مرتبہ میں ایک مذاکرے میں تھا پاکستان کے ایک میڈیا پر، تو وہاں ایک سوال ہوا کہ اسلام کا، دین کا سب سے بڑا فینومینا کیا ہے؟ اور حضرات 3-4 علماء اور تھے. کسی نے کہا کہ اسلام کا جو فینومینا ہے باجماعت نماز ہے. اسلام کا فینومینا جو ہے وہ حج کا اجتماع ہے. مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا میں عرض کرتا ہوں سورج کا روزانہ مشرق سے نکلنا اسلام کا بہترین فینومینا ہے. یہ عبادت اس کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ جو حکم عبادت ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہاری طبیعت میں تبدیلی آئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تم نماز پڑھو گے تم کو فائدہ ہوگا، تم روزے سے رہو گے تو اللہ کی دکھی مخلوق کا احساس تمہارے دل میں بیدار ہوگا. تو یاد رکھنا عبادت نام ہے، ایمان نام ہے، اسلام نام ہے ایک انسان کے دوسرے انسان سے مرتبط ہونے کا، ایک انسان کے دوسرے انسان سے رابطے میں آنے کا نام ہے اسلام. اس لیے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، ذہن میں آ گئی. آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ بندے پہچان، اور خود بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان.
اس جہالت میں کہاں علم خدا کا امکان، شرط اول ہے کہ لازم ہو بشر کا عرفان، ذکر اللہ کا ابھی آپ نہ للہ کریں، توجہ، ذکر اللہ کا ابھی آپ نہ للہ کریں، فقط انسان کو انسان سے آگاہ کریں۔ بس عزیزوں میں متصل ہو گیا۔ اب میرے مولا فرما رہے ہیں انسان تیری بیماری تجھی میں ہے، تیری دوا تجھی میں ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو ایک جرثومہ ہے، اسپرم ہے، قطرہ ہے، نہیں، تیرے اندر تو عالم کبیر چھپا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے جو حدیث پڑھی تھی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اچھا، من، جس نے بھی، میرا جملہ ضائع نہ جائے، یہ نہیں فرما رہے جس نمازی نے پہچان لیا، جس روزے دار نے پہچان لیا، جس متقی نے پہچان لیا، نہ، من عرف نفسہ، جس نے بھی پہچان لیا، بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خدا کی قسم، کائنات کے تمام فلسفیوں کے فلسفے ایک طرف، میرے مولا کا یہ جملہ ایک طرف، بھاری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، انسان اپنے آپ کو پہچان۔ انسانیت کو پیچھے رکھ کے تم مذہب کو تلاش کر رہے ہو، کلمہ پڑھ کر انسانوں کے گھر جلا رہے ہو۔ میرے مولا نے 5 الفاظ میں دین کو واضح کر دیا، سننا، فرمایا دین کچھ نہیں سوائے محبت کے، دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت کے۔ یہ محبت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ایک بات اور کہہ دوں، ایک اور اس بات اس نے کہی تھی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی ڈومیننٹ رہو گے، تم ہی وکٹوریس رہو گے۔ مومن تو سب ہیں، بے معاف کرنا اس لفظ کے لیے، میں یہاں مومن کا مطلب جو ہے بلیور ہے نا بھائی، سب صاحبان ایمان۔ غالب کتنے ہیں؟ ڈومیننٹ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ دنیا کا کوئی ایک نام لیجئے نماز پڑھنے والوں کا جو نماز نہ پڑھنے والوں کو دیتے ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والی قوم ہی اپنے مسائل میں ان اقوام کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہتے۔ اچھا، ایک بات اور کہوں، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سب کچھ آخرت میں ملے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، دین کو پکڑ لو۔ آخرت اسی کی ہے جس کی دنیا ہے۔ بھائی، آپ نے تو پسند کیا جملہ، شکر گزار ہوں، لیکن دلیل تو پوچھے نا۔ سارے مسائل پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اب احباب نے، سامعین نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے کہ میں کہاں سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کی دعا کیا یہ ہے آتنا فی الآخرت حسنہ؟ کیا دعا ہے آپ کی؟ اچھا، جب دنیا ثانوی ہے، آخرت افضل، پہلے آخرت مانگتے پھر دنیا مانگتے؟ کہنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کی نیکی پھر آخرت کی نیکی۔ اچھا، آخرت میں کفار کے ساتھ جو ہوگا ہوگا، مفتیوں کا کام ہے، فتویٰ دینے والوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، آخرت میں تو ان کا جو ہوگا ہوگا، دنیا میں فائدے میں ہے وہ یا نہیں؟ بتا دیئے، مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ہے نا؟ دنیا میں تو خوش ہے نا وہ، یعنی اس کا خسارہ آخرت میں ہوگا۔ اب مجھے سوچ کے بتانا کہ قرآن کی یہ آیت ہے کس کے لیے؟ خسر دنیا والآخرہ، یہ وہ دنیا میں بھی گھاٹا آخرت میں بھی گھاٹا۔ اب تم نہیں کہہ سکتے یہ کفار کے لیے ہے،
اسی لیے پہلے پوچھ لیا تھا آپ سے. آیت ان کی بات کر رہی ہے جن کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا, آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین نے آپ کو نفرت کا پیغام نہیں دیا تھا, دشمنی کا پیغام نہیں دیا تھا. بیٹھے رہیے, دیکھیں اسلام دشمن کو شکست دینے کی تعلیم نہیں دیتا, دشمن کو فتح کرنے کی تعلیم دیتا ہے. فتح کیسے ہوتا ہے یہ مجھے عرض کرنا ہے. بات کیا ہو رہی تھی کہ مولانا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اے انسان, تیری بیماری تجھی میں, تیری دوا بھی تجھی میں. سر جھکا کے غور کر. پھر ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے دنیا میں اور خود ان کے نفسوں میں. ہے کہ آپ کے نفس کے اندر کیا ہے؟ دیکھیے, یور باڈی, یور لائف, یور ایکسسٹنس composed of two types of organs. پہلی قسم ہے ایکسٹرنل آرگنز کی, دوسری قسم ہے انٹرنل آرگنز کی. یعنی وہ اعضاء جو دیکھے جا سکتے ہیں, ہاتھ جس کی مدد سے چیزوں کو پکڑتے ہیں, پیر جس کے ذریعے چلتے ہیں, آنکھیں جس کے ذریعے دیکھتے ہیں, یہ ظاہری اعضاء ہیں. کچھ باطنی اعضاء ہیں آپ کے اندر, ہے نا, جو نظر نہیں آتے. یہ کون سے ہیں؟ آپ کے ذہن میں شاید بات آئے دل کی. میں دل کی بات نہیں کر رہا. دل, ہارٹ can be seen. I am talking about those organs which cannot be seen under no circumstances. Under any circumstances. وہ دیکھے ہی نہیں جا سکتے. دل دیکھا جا سکتا ہے. ہم نے, آپ نے نہیں دیکھا, سرجن دیکھ لیتے ہیں, سینہ چیر کر دیکھ لیتے ہیں دل. دل سب کے پاس ایک جیسا بھی ہوتا ہے. اگر سب کے پاس الگ الگ دل ہوتا, پتہ نہیں میڈیکل کی ایجوکیشن کتنی مشکل ہو جاتی. ایک ہی جیسا دل سب کے پاس, 4 خانوں والا دل, 2 آریکل 2 وینٹریکل کے ساتھ, یہی ہے نا دل, ہارٹ, 4. سب کے پاس ایک جیسا دل, سب کے پاس ایک جیسا دماغ. سب ایک جیسا سوچتے کیوں نہیں ہے؟ دل سب کے پاس ایک ہے تو سب ایک جیسی خواہش کیوں نہیں رکھتے؟ ڈیزائرز مختلف کیوں ہیں؟ بس جہاں سے ڈیزائر آتی ہیں وہی ہے انٹرنل آرگنز, جو دیکھا نہیں جا سکتا, جو نظر آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, انسان, ہاتھ, پیر, کان, آنکھیں, ناک, یہ سب نظر آ رہا ہے. انسان مر گیا, ہے نا, مر گیا تو پیر کہیں غائب ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد, وہیں رہتے ہیں. چلتا کیوں نہیں ہے اب؟ اٹھ کے بیٹھتا کیوں نہیں ہے اب؟ باتیں کیوں نہیں کرتا؟ اگر اس کی اصل یہی اعضاء ہوتے تو یہ مرنے کے بعد بھی چل رہا ہوتا. پتہ چلا اب اس میں اصل نہیں ہے. چلیے بات کو آسان کر دیتا ہوں. میں نے کہا دل, میں نے کہا دماغ. اب مجھے کوئی لفظ اردو میں میرے پاس نہیں ہے. انگلش میں آپ اس کے لیے مائنڈ کہہ سکتے ہیں. مائنڈ, MIND, مائنڈ. وہ ہر ایک کے پاس مختلف ہوتا ہے. یہ بھی بالکل ایکوریٹ ترجمہ نہیں ہے, قریب ترین ہے, اور میں آؤں گا جب اس کی طرف تو پھر بات کروں گا آپ سے کہ یہ ہے کیا. یہ آرگن دیکھا نہیں جا سکتا تھا, مر گیا تو بھئی یہ اب تو ہے ہی نہیں, مر گیا چونکہ وہ چیز ہی نہیں ہے. اچھا, جب زندہ تھا, جب دیکھا تھا, بھئی چہرہ خوشی میں آیا. کون ہے جو خوشی میں لے آتا ہے آپ کے چہرے کو؟ کون ہے جو آپ کے اندر ڈیزائر پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو مضطرب کر دیتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو ایگزائٹڈ کر دیتا ہے؟ کہا بھئی اب تو مر گیا, اب نہیں ہے. جب زندہ تھا, جب بھی دیکھا نہیں تھا. ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں لیکن اصل میں وہی اس کی اصل ہے.
اچھا مرنے کے بعد اب نہیں ہے، زندہ تھا جب بھی دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ زندگی میں بھی وہ قوت وہ اعضاء غائب تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، نظام چلا رہے تھے۔ یہیں سے اب حقیقت کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں فلسفے کے طالب علم کی حیثیت سے۔ حقیقت اس قوت کو کہتے ہیں جو کسی نظام کو چلائے اور نظر نہ آئے۔ جو انسان کا نظام چلائے نظر نہ آئے وہ انسان کی حقیقت، جو کائنات کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے وہ کائنات کی حقیقت۔ اس حقیقت کا نام ہے نفس۔ یہ ہے وہ لفظ جو قرآن کا ہے، قرآن کی ووکیبلری کے علاوہ یہ لفظ نہیں ہے، نفس۔ اسی لیے ایک دعا ہے جو آپ کو تعلیم کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور وہ دعا مفاتیح الجنہ میں ہے، اللہم عرفنی نفسکا۔ یہ بات ذرا مشکل ہو گئی، اب تک تو میں نے انسان کے نفس کی بات کر رہا تھا، اب انسان کے نفس کی بات نہیں ہو رہی ہے، عرفنی نفسکا، اللہ کے نفس کی بات ہو رہی ہے۔ پروردگار مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر، اپنے میرے نہیں، پروردگار تو اپنے نفس کی، اللہ کے نفس کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ۔ اگر میں تیرے نفس کو نہ پہچان سکا تو میں تیرے نبی کو نہ پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی نبیک، پہلے میں دعا پڑھ دیتا ہوں پھر ترجمہ کروں گا۔ اللہم عرفنی نبیک انک ان لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک۔ اگر میں تیرے نبی کو نہ پہچان سکا تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا، اور اگر تیری حجت کو نہ پہچان سکا زللت عن دینی، میں بھٹک جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو پہلی چیز کیا تھی اس میں جناب؟ اللہ کا نفس۔ اللہ کا نفس پہچانا جائے گا تو نبی پہچانا جائے گا، نبی پہچانا جائے گا تو پھر حجت پہچانی جائے گی، حجت اگر پہچانی جائے گی تو صراط مستقیم رہے گی، اگر حجت کو نہ پہچان سکے تو گمراہی ہو جائے گی۔ آغاز کہاں سے؟ نفس سے۔ اب تو ایک مشکل آ گئی، ابھی ہم نے کہا تھا نفس سے ڈیزائر پیدا ہوتی ہیں، یہ نفس اللہ کا ہے۔ میں آپ کے شہر میں 2 دن اور دعا دیکھ لیجئے گا، عرفنی نفس کا، اللہ کے نفس کی معرفت۔ تو اللہ کا نفس پھر کون ہے؟ آپ کو تو بھائی سب یہی کہتے ہیں نفس کو کچل دو، میں نہیں کہوں گا یہ بات، میں کہتا ہوں نفس کو آراستہ کر لو۔ اسلام نفسوں کو کچلنے نہیں آیا تھا، نفسوں کے تزکیے کے لیے آیا تھا۔ اچھا یہ کام ہے بڑا مشکل، آسان کام کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ اچھا دیکھیے، جب آدمی پہلی مرتبہ گاڑی چلاتا ہے نا، پہلی مرتبہ، تو پوری توجہ اس کی ایکسلریٹر پر، بریک پر ہوتی ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، ہوتا نہیں۔ جب 2-4 مہینے چلا لیتا ہے پھر گاڑی بھی چلا رہا ہے، سیل فون پہ بات بھی کر رہا ہے نا، پی بھی رہا ہے، مشروب بھی پی رہا ہے، جناب سگریٹ بھی سلگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ آسان کام ہوتا ہے، جب پہلی مرتبہ کرتا ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس میں ظاہری اعضاء انوالو ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جب عادت بن جاتے ہیں تو آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے بات تو کہہ دی ہے، پتہ نہیں آپ نے اس پہ غور کیا نہیں کیا۔ اصل میں تبلیغ کا دھارا اس طرح کیا گیا کہ آپ کو ظاہری عبادت عادت بنا کر اس طرح تعلیم دی گئی کہ اب کب سب کچھ ہو رہا ہے تبدیلی نہیں آ رہی۔ سب کچھ ہو رہا ہے تبدیلی نہیں آ رہی۔ بھیا میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ بھئی ایک صاحب نے ایک آیت قرآن کی پڑھی
اور اس کی زندگی بدل گئی. یہاں پورا قرآن حفظ کر لیا. کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کرنے کا کام ہے اعضاء کا، غور کرنے کا کام ہے نفس کا. غور کرنا مشکل ہوتا ہے، معرفت اسی لیے مشکل ہے. معرفت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا کامن سوال ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے. وہ مشکل کام ہوتا ہے. اسلام نے معرفت کو واجب کیا، ایسا واجب کیا کہ گناہ کی توبہ تو ہو جائے گی، لیکن معرفت نہ رکھنے والا کفر کی موت مرے گا، جس کو کوئی نماز اجارہ بھی بخشوا نہیں سکتی. ایک بات کہہ رہا ہوں اب آپ سے، لکڑی کا بت توڑنا آسان ہے، پتھر کا بت توڑنا آسان ہے، مٹی کا بت توڑنا آسان ہے، دھاتوں کے بنائے ہوئے بت توڑنے آسان ہیں. نفس کے بت کو توڑنا بہت مشکل ہے. ان سے بھی نہ ٹوٹے. اب جو پہنچ گئے میری طرف سے سبحان اللہ. میں پھر کہہ رہا ہوں، مٹی کے بت توڑنا آسان، نفس کے بت کو توڑنا مشکل. رسالت کا فریضہ یہی تھا. آیت تو تم نے 12 سنی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کتاب و حکمت کی تعلیم آسان، آیات کی تلاوت آسان، نماز پڑھوانا آسان، روزے رکھوانا آسان، نفس کا تزکیہ مشکل. یہ رسالت کا سب سے مشکل ترین فریضہ تھا. رسالت نے کہا یہ کروا کے رہوں گا. پھر کیا کیا رسول نے؟ ایک بڑے نازک مسئلے کی طرف جا رہا ہوں، مولا توفیق دیں تو گزر جاؤں گا. مسئلہ تجوید کا بھی آپ کو معلوم ہے، مخارج کا بھی معلوم ہے. عرب کے رہنے والے زبان پہ بڑی فخر کرتے تھے یا نہیں؟ ہے نا؟ کسی لکھنؤ کے رہنے والے کے سامنے ذرا غلط اردو بولو، اس کے لیے یہ دشنام گالی کی طرح ہوگی. ہے نا؟ کتنی جو قوم ساری دنیا کو اپنے مقابلے پر عجب کہتی تھی، ان قوم میں آپ نے فرمایا مسجد بن گئی، بلال تم اذان کہا کرو. اب بلال جو کہیں اذان تو کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، شین نہ کہہ سکیں، سین کہیں. اب گراں گزری نہ بات. یا رسول اللہ بلال کو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے مقرر کیا ہے بلال کو. یا رسول اللہ اتنے فصیح و بلیغ عرب موجود ہیں. آپ نے فرمایا جب میں نے بلال کو مقرر کر دیا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ایک بات کہہ رہا ہوں یا رک کے، جب امت کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ نبی کے مؤذن کو ہٹا سکیں، اب وہ دلیل لائے. یا رسول اللہ دیکھیے تو بلال سین نہیں کہہ پاتے. آپ نے فرمایا سین و بلال شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے. آپ کے اذان کہنا ہو تو آپ کیا ڈھونڈیں گے؟ جو صحیح کہتا ہو. جو مسئلہ آپ کو معلوم ہے سرکار دو عالم کو نہیں معلوم تھا. استغفر اللہ، معلوم تھا پھر بھی مقرر کیا. اب آپ یہ بھی شاید ذہن میں آئے کہ بھئی نماز تو نہیں پڑھوائی نا، مؤذن ہی بنایا. بھئی وہ اس لیے کیا کہ پیش نماز کو، امام جماعت کو تو وہی دیکھتا جو مسجد کے اندر آتا، مؤذن کی آواز تو وہ بھی سنے گا جو راستہ چلے گا. میں نے بہت غور کیا اس بات پر کہ ایسا کیوں کیا اللہ کے رسول نے کہ بلال اذان پہلے وہ سین نہ کہ شین نہ کہہ سکیں، وہ سین کہیں،
آپ فرمائیں کہ بلال کی سین اللہ کے نزدیک سین ہے. پھر میری سمجھ میں بات آئی کہ اصل میں یہ تزکیہ نفس کا مرحلہ تھا. ابھی آپ نہیں پہنچے. کیا تزکیہ نفس کا مرحلہ تھا؟ بلال کل تک غلام تھے، یہ آقا اس کو آواز دیا کرتے تھے اور بلال دوڑتے ہوئے آتے تھے کہ اب نفس کا بت توڑوں گا. کل تک تم بلاتے تھے، بلال دوڑتے تھے، اب بلال پکاریں گے تم دوڑو گے. حی علی الصلاۃ سمجھ میں آیا؟ نفس کی اصلاح. عرفنی نفس کا، میں وہی ہوں اپنے موضوع پر. یہ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں تو مجھے وضاحتوں کے لیے کچھ تمثیلیں دینا پڑتی ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے، ورنہ تو جو موضوع ہمارے سامنے ہے اس کے لیے 3 دن بھی نہ کافی. اچھا تو بھائی اب نفس کا بت ٹوٹ جائے، نفس کا بت ٹوٹے. اسی لیے یاد رکھنا، جب بھی کوئی کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنے وجود کا انکار کر رہا ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. وجود کیا ہے؟ جوہر خودی کی نمو کر اپنے فکر کہ جوہر بے نمود تیرا. یہی ثواب ہے بھائیو، اور یہی عذاب ہے. آپ نے یہ 2 لفظ بھی بہت سنے ہیں، ثواب اور عذاب. کبھی آپ نے پوچھا یہ ثواب ہوتا کیا ہے؟ بھئی یہ نیک کام کرو سے ثواب ہوتا ہے. کیا وہ نیک کام کرنے کے بعد چہرہ گورا ہو جاتا ہے، قد لمبا ہو جاتا ہے، آن لائن جا کے چیک کریں اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں؟ یہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. میں طالب علم ہوں، جو کچھ لیا ہے اسی دروازے سے لیا ہے. ہاں شرط اتنی سی ہے، بڑے گھر پہ جاؤ تو کشکول چھوٹا نہ ہو. تو پھر پانی تھوڑا سا پانی. یہ بس شکریہ. آواز تو آ رہی ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے. حضرات کوئی بھی لفظ ہو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ الفاظ مخلوق ہیں. چلیں بس ایک بات کہہ رہا ہوں، پھر کل انشاءاللہ موقع ملا تو یہاں، کیونکہ 10-25 تو ہو گئے ہیں اور مجھے ظاہر میں پہلی مرتبہ حاضر ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کا کتنی دیر تک بارے سماعت میں آپ کو رکھا جا سکتا ہے. اچھا تو کیا ہے وہ اللہ جو آج تم کہتے ہو نا، یہ حروف ہے. پڑھیے شیخ صدوق کی کتاب ہے، اللہ نے انوار محمد والے محمد کے بعد جو چیز خلق کی سب سے پہلے وہ حروف تھے. حروف مخلوق ہیں. اللہ الف لام لام ہے، تو اللہ تو اس وقت بھی تھا نا جب یہ حروف نہیں تھے. اس وقت کیا نام تھا اس کا؟ کچھ سوال میں آپ کے ہوم ورک کے لیے دے رہا ہوں، میں واپس آ جاؤں. کیا بات؟ ثواب اور عذاب. یاد رکھنا، جو عمل انسان کو ایک درجہ بلند کر دے ہوئے وہ ہے ثواب.
جو ایک درجہ پست کر دے وہ ہے گناہ. نہیں، یہ درجے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ایک قوم انسان تھی، آدمی تھی نہیں تھی؟ بندر بن گئی یا نہیں؟ ایک درجہ نیچے ہو گیا نا. ایک شخص مولا کے حضور میں آ کے گستاخی کرنے لگا، آدمی تھا یا نہیں؟ یہ ہے گناہ، یہ ہے عذاب. اور ثواب کیا ہے؟ ہو زمین پر فرشتوں کو خادم بنا لے، درجات بلند ہونے لگے. اور یہیں سے گہرا تعلق ہے نفس کا. اللہ کا نفس کیا ہے؟ اب اللہ والے نفس کو آپ ڈیزائر والا نفس تو کہہ نہیں سکتے. عرفنی نفس کا سوال ہے نا آپ کے پاس، بات یہاں تھی. عرفنی نفس کا، اللہ کا نفس کیا ہے؟ تو نفس کسے کہتے ہیں؟ اب میں اس کی ذرا جو ہے الفاظ کے حوالے سے بات کر دوں. آپس کی بات ہے، آج جاری رکھوں؟ 10-5 منٹ اوپر ہو جائیں گے کوئی؟ اچھا دیکھیں، نفس کہتے ہیں اس ذریعے کو، اس رابطے کو جو دو ایسی چیزوں کو ملا دے جو مل نہ سکیں. نہیں، دیکھیے آج تو یہ چراغ ہے جس کے اوپر ہوتا ہے اندھیرا. پہلے وہ چراغ ہوا کرتا تھا جس کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا. چراغ تلے اندھیرا سنا نا؟ اچھا بچے تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو بزرگ ہیں، جو میرے ہم معاصر ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں. ایک زمانے میں یہ بلب اور لائٹیں نہیں ہوتی تھیں تو ایک چراغ جلایا جاتا تھا. چراغ کتنی چیزوں سے جلتا تھا؟ ایک تیل لیتے تھے آپ، اور تیل اور آگ کے ملاپ سے آپ چراغ بنا لیتے تھے، ہے نا؟ یہی تھا نا؟ اچھا بچوں کو آپ سمجھا دیجیے گا. آپ نے تیل لیا اور آگ لگا دی، چراغ جلے گا؟ نہیں جلے گا. کہ ہوگا کیا؟ تیل سارے کا سارا جل جائے گا. یہ کمی، یہ نقص، یہ ڈیفیشنسی آگ کی نہیں ہے، تیل کی ہے کہ تیل اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لہذا آپ یہ کرتے تھے کہ تیل اور آگ کے درمیان میں ایک فیتا، ایک دھاگا، ایک چیز جس کو بتی کہتے تھے بنا لاتے تھے. بتی کا ایک سرا تیل میں اور ایک سرا آگ میں. ٹھیک ہے نا؟ اب چراغ روشن، اب تک تو 2 چیزیں تھیں، اب کتنی ہو گئیں؟ 3. چراغ کا تیل، چراغ کی آگ اور چراغ کی بتی. اب میرے ساتھ رہیے گا، بات ذرا مشکل ہے. چراغ کا تیل ہے جسم، چراغ کی لو ہے روح، چراغ کی بتی ہے نفس. تو نفس کی تعریف کیا ہوئی؟ جو بلندی اور پستی کو ملا دے وہ اس چیز کا نفس ہوتا ہے. یہی ہے انسان. اس کے پاس ایک ہے جسم، ایک ہے روح. جسم کیا ہے؟ مادہ. روح کیا ہے؟ ابسٹریکٹ ہے، تجرد ہے. روح اور جسم ایک جگہ پہ جمع ہو نہیں سکتے. خلقت ہونی ہے انسان کی. کیسے ہو خلقت؟ بس پروردگار عالم نے انسانی جسم اور انسانی روح کے درمیان میں، جس طرح آپ نے چراغ کا نفس ڈھونڈا تھا، اس طرح یہاں اس نے ایک نفس بنایا جس نے انسان کے جسم و روح کو ملا دیا. اب ہدایت کی کوئی کیفیت، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، ہدایت کی کوئی کیفیت جسم پہ نہیں آتی. جس کا جسم، جس کی روح، یہ دونوں، ان دونوں سے تعلق ہی نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے؟ روح تو ہے ہی امر ربی نا. اب خصلت اگر آدمی کی خراب ہو، بدتینت ہو، جتنے چاہے غسل کرا دیں اس کو آپ، جسم کی پاکیزگی سے کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ ظاہری ہے. جس کو اس نے ان دونوں کو ملانے کے لیے بنایا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے.
نفس پاک ہو. جی یہاں تک تو میرا بیان تھا، قرآن کی آیت بھی ثبوت کے طور پہ دے رہا ہوں. نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ نفس ہے، کبھی فاجر بنتا ہے، کبھی متقی بنتا ہے، کبھی نیک بنتا ہے، کبھی برا بنتا ہے. جسم اور روح نہیں. کون؟ نفس. آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں پوچھتا، صرف اس لیے پوچھتا ہوں کہ مجھے احساس تنہائی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ انسان کی حیات ہے. نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. اب یہ سب لوگ کہتے ہیں انسان مر جاتا ہے. مرنے والی چیز کون سی ہے؟ جسم کیا ہے؟ مادہ. بچے بھی جانتے ہیں لا آف کنزرویشن آف میس، لا آف کنزرویشن آف میٹر. کیا ہے؟ میٹر نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، اٹ کین ٹرانسفارم فرام ون شیپ اور فرام ون فارم ٹو ادر. یہ مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. تو مادہ تو نہیں مرتا نا. روح کا تعلق اس عالم ہی سے نہیں ہے. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح کیا ہے؟ امر ربی. امر رب مرتا ہے تو مرتا کون ہے؟ عزیزو پورے قرآن کو پڑھ جانا بسم اللہ سے والناس تک. کہیں نہیں فرمایا جسم کو موت آئے گی، کہیں نہیں فرمایا روح کو موت آئے گی. فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت. جس رابطے نے ملایا تھا وہ رابطہ ٹوٹ گیا. جسم اپنے مقام پر، روح اپنے مقام پر. وہ ذریعہ ٹوٹ گیا ہے، وہ رابطہ ٹوٹ گیا ہے. اس رابطے کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہے. یہ تو ہو گئی انسان کی بات. سوال پھر باقی ہے کہ بھئی اللہ کا نفس کون ہے؟ اب نفس کی تعریف تو واضح ہو گئی نا آپ پر. نفس کون؟ جو بلندی و پستی کو ملائے. خلاق عالم بلند ہی بلند، ہم پست ہی پست. وہ کمال کی منزل پر، ہم نقص کی منزل پر. وہ واجب الوجود، ہم ممکن الوجود. ہم ساجد، وہ مسجود. ہم عبد، وہ معبود. نہ تو ہم اس تک جا سکے، نہ وہ ہم تک آ سکے. بیٹھے نا، وہ ہم تک نہ آ سکے. یہ اس کا نقص نہیں ہے. کیوں؟ جیسے تیل میں صلاحیت نہیں تھی آگ کو برداشت کرنے کی، اسی طرح ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، لہذا وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. اللہ سے محبت کے دعوے سب کرتے ہیں. کہنا کسی سے کہ اللہ سے ملنے جاؤ گے، کوئی تیار نہیں ہوتا. اس لیے کہ جانا ہے اوپر، راستہ جاتا ہے زمین کے نیچے سے. تو بھئی ہم اس تک جائیں تو ہم نہ رہیں، وہ ہم تک آئے وہ اللہ نہ رہے. تو پھر کیسے بلند و پست ملے؟ تو جس طرح چراغ کے بلند و پست کو ملانے کے لیے چراغ کا نفس کام آیا، انسان کے بلند و پست کو ملانے کے لیے انسان کا نفس کام آیا. جو بلند خالق کو پست مخلوق سے ملا دے وہ نفس اللہ ہوتا ہے. وہ نفس اللہ کبھی نبی ہوتا ہے، کبھی امام ہوتا ہے. اگر وہ نفس اللہ، اب ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ نفس اللہ بنیاد عبادت نہ ہو تو پھر عبادت نہیں ہے. میں نے یہ جملہ بہت سوچ کر کہا ہے. کچھ گفتگو ہوئی ہے آپ سے اور کچھ رہنمائی ملی مجھے. میں نے آپ سے کہا نا میری تقریر کوئی یاد کی ہوئی تقریر نہیں ہوتی، لکھی ہوئی تقریر نہیں ہوتی، آپ کی توجہ سے بڑھتی ہے. جس طرح آپ نے آج توجہ سے سنا ہے اسی طرح بات ہوگی تو اور لطف آئے گا اور نئی راہیں کھلیں گی. یہ میں نے کیوں کہا؟ اور جب تشریح کروں گا، آیت تطہیر پہ آؤں گا تو پھر یہ بات کروں گا. خیر ہے ہی وہ جس کا تعلق نفس اللہ سے ہو، ورنہ تراویح میں مذائقہ کچھ نہیں تھا. قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیے میں نے کہا جو کہتا ہوں میرے پاس دلیل نہیں ہوتی تو کہتا نہیں ہوں. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے. احمد مصنبت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں.
آپ نے فرمایا کوئی وہ عمل جو تمہیں اچھا ہی معلوم ہو، خواہ وہ نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، اگر اس کی سند ہم 14 میں سے کسی سے نہیں ہے تو وہ خیر نہیں ہے، وہ خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہیں، وہ واسطہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں جو مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں۔ بس اب اس سے زیادہ میں کس طریقے سے کہوں آپ سے؟ اگر آپ سے کل کوئی پوچھے کہ مجلس کس نے پڑھی تو آپ کیا کہیں گے؟ جن حضرات کو میرا نام معلوم ہے وہ کہیں گے ارتضیٰ نقوی نے پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اگر یہ پوچھیں نام معلوم نہ ہو تو پھر آپ جناب رضوان مومن صاحب سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ جو مولانا آئے تھے ان کا کیا نام ہے، یہ بتا دیں گے آپ کو۔ پھر یہ بتائیں گے کہ میں ان کو لایا ایئرپورٹ سے، یہ نہیں کہیں گے میرا نام لایا۔ کسی بات سے کہا ہے میں نے جملہ، ذرا توجہ رہے، یہ نہیں کہیں گے میں مجلس پڑھوں میرا نام نہیں پڑھ رہا۔ کیوں؟ اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں، بھوکے ہیں اور آپ نے کہنا شروع کیا روٹی 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 روٹی، پیٹ بھر جائے گا؟ روٹی ہوگی تو پیٹ بھرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ارتضیٰ نقوی تو مجلس نہیں پڑھ سکتا یہ نام میرا، کیونکہ نام اور ہے میں اور ہوں۔ طے ہو گئی نا بات؟ ہم جب کہتے ہیں تو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، نام کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ میرے نام نے پانی نہیں پیا، میں نے پانی پیا۔ بات کیا ہوئی؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کلام کا آغاز کرو مجھ سے، نہیں ابھی نہیں۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے بھائیو؟ بسم اللہ الرحمن، باللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ بھئی کہتا اللہ سے نام قرآن شروع، کہا نہیں، اللہ کے نام سے شروع، اسم سے شروع۔ صاحب عجیب بات ہو گئی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تسبیح پڑھ اپنے رب کی نہیں، رب کے نام کی۔ اچھا، یہ جو تسبیح پڑھی یہ عبادت ہے یا نہیں؟ جی بتا دیجیے، میرے کام کی بات ہے اور آپ کے بھی کام کی بات ہے، عبادت ہے نا؟ کس کی تسبیح پڑھی؟ اس کے نام کی۔ یہ بھی روک لیجئے گا اگر کہیں شک ہے ذرا سا بھی، ہے نا؟ تسبیح آپ نے کہا عبادت ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور تسبیح ہے اس کے نام کی، ٹھیک؟ اچھا، عید کی نماز میں ایک سورت ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی، تسبیح کس کی؟ سبح اسم، اللہ کے نام کی، رب کے نام کی، اللہ کے نام کی، اور آپ نے کہا عبادت ہے۔ اصول کافی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، من عبد الاسم فقط کفر، جس نے نام کی عبادت کی وہ کافر ہے۔ میں نے کیوں پوچھا تھا؟ آپ نے فرمایا جس نے نام کی عبادت کی وہ کافر۔ آپ کہیں گے نام کی نہیں، معنی کو بھی جاننا چاہیے، زیادہ زیادہ اتنا ہی پرواز ہوتی ہے ذہنوں کی۔ فرمایا من عبد الاسم والمعنی فقد اشرک، جس نے نام اور معنی کی عبادت کی وہ مشرک۔ من عبد المعنی فہو مومن، جس نے معنی کی عبادت کی وہ مومن۔ مشکل بات ہو گئی ہے، چلوں تھوڑا سا اور۔ من عبد المعنی فہو مومن، نام کی عبادت کرنے والا کافر، نام اور معنی کی عبادت کرنے والا مشرک، معنی کی مفہوم کے ساتھ عبادت کرنے والا مومن۔ تو مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا عبادت عبادت بنے گی جب نفس اللہ کا مفہوم سامنے ہو، عبادت عبادت بنے گی جب اسم اللہ کا مفہوم سامنے ہو۔
آج بات سمجھ میں آئی. آدم کو بنا تو خلیفہ رہا تھا اور کہہ یہ رہا تھا کہ نام بتا دے, اسم بتا دے. میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ معلوم وقت کافی ہو گیا تھا. بھئی کیا کہا تھا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم, ان کو بتا نام. فرشتوں تم دعوے میں سچے ہو تو تم آدم کو مجھے نام بتاؤ. دیکھو بڑی عجیب بات ہے. پہلے تو کیا تھا فرشتوں نے اعتراض کہ ایسے کو بنائے گا. کہ بھئی سنو, اگر تم دعوے میں سچے ہو تو مجھے نام بتاؤ, ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا. آدم سے کہا تم ان کو بتاؤ. فرشتوں سے کہا مجھ کو بتاؤ. آدم سے کہا فرشتوں کو بتاؤ. بھائی فرشتوں سے بھی کہہ دیتا تم آدم کو نام بتا دو. نہیں پہنچے بھائی آپ, میں تو سمجھ رہا تھا بس یہی. اس لیے کہ اللہ آدم کو بنا رہا ہے خلیفہ, وہ یہ نہیں چاہتا فرشتے خلیفہ کو کچھ پڑھائیں. خلیفہ فرشتوں کا استاد ہوتا ہے. تم بتا دو نام. اچھا آدم کو بنا کیا رہا ہے؟ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں تو بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں. خلافت کا کام نظم و نسق ہے, حکومت ہے. یہی کہہ رہے ہیں سب. جب سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. نظم و نسق ہے, پالیسی ہے, خارجہ پالیسی ہے, داخلہ پالیسی ہے, دفاعی پالیسی ہے. آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ نظم و نسق کی بات کر, امتحان ایسا لے پتہ چلے آدم کے اندر انتظامی صلاحیت ہے یا نہیں. تو پیپر وہ دے رہا ہے جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں خلافت سے. کہ میں تو ثابت یہی کر رہا ہوں. فرشتوں سے کہا ہے نام بتاؤ اگر سچے ہو. سچا ہوتا ہی وہ ہے جو اس اسم اللہ سے واقف ہو. پتہ چلا کہ بات ایسی ہے ہدایت کی جس کا تعلق اسم اللہ سے. میں بہت سی باتوں کو چھوڑتا جا رہا ہوں, صرف وہ بات جو موضوع سے متعلق ہے آپ کے سامنے. اس لیے اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں نے بات ختم کر دی. آخری جملے میرے بیان کے, بسم اللہ کے حروف کو شمار کریں ذرا آپ. بے, سین, میم, الف, لام, لام, ہے, الف, لام, رے, ہے, میم, نون, الف, لام, رے, ہے, یہ, میم. کتنے ہیں؟ میں تو وقت بچانا چاہ رہا تھا. بے, سین, میم, کوئی صاحب؟ الف, لام, لام, ہے, الف, لام, رے, ہے, میم, نون, الف, لام, رے, ہے, یہ, میم. جی جی کتنے ہوئے؟ یہ دیکھیے جواب آیا 19 حروف ہیں. سورہ مدثر کو پڑھنا. ہم نے جہنم کے داروغوں کی تعداد 19 رکھی ہے. علیہا 19. پتہ چلا اسم الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک ایک حرف کے منکر پر ایک داروغہ ہے. خدا میں نے سوچا تھا بس یہی چھوڑ دیتا ہوں, لیکن اب چونکہ بات ہو گئی ہے اس لیے کر رہا ہوں. دیکھیے 19 داروغے. بسم اللہ سے آغاز. کشتی چلی نوح کی بسم اللہ مجریہا و مرساہا. بلا بلا کے پیغمبر کہتا ارکبوا فیہا بسم اللہ. بسم اللہ کے نام کی, بسم اللہ کی برکت سے اس میں سوار ہو جاؤ. کس کی؟ اللہ کی نہیں. میرے ساتھ ہے؟ اسم اللہ کی, اسم کی. آؤ میرے ساتھ اب. میم دیکھیں گنیے گا. میم, ہے, میم, دال, عین, لام, یہ, فے, الف, تو, میم, ہے, سین, نون, ہے, سین, یہ, نون. کتنے ہوئے؟
جی 19. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد ہے وہی پنجتن کے ناموں کے حروف کی تعداد ہے. آدم کو خلافت مل رہی ہے اس اسما کے تعارف پر، آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے اس اسما پر. اب اگر کوئی اس کے مرکز کو فراموش کرے، خدا کی قسم یہ صرف اسی بات پر بات کرنے کے لیے نا 8-10 گھنٹے چاہیے، میں چھوڑ دے رہا ہوں، اس تمام بات کو مختصر کر رہا ہوں. اس میں اگر آپ دیکھیے تو میم ہے، میم دال، عین لام یہ کتنے ہوئے؟ 7. ہے سین نون، ہے سین یہ نون کتنے ہوئے؟ 7. 7 اور 7 14. درمیان میں ایک نام ہے فاطمہ، فے الف تو میم ہے، کتنے حروف ہیں؟ یعنی پنجتن اگر مکمل ہوتے ہیں تو اس میں فاطمۃ الزہرا سے مکمل ہوتے ہیں. بھائی 7 حروف اس میں فاطمہ سے پہلے ہیں، 7 حروف اس میں فاطمہ کے بعد ہیں، اور فاطمہ پنجتن کی جان بن کر مرکز ہے. بس میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا. بس یہی وجہ ہے. گھر تو بیوی کا تھا، چادر تو بیوی کی تھی، صحن تو بیوی کا تھا، بیوی آخر میں کیوں آئی؟ حدیث کے ساتھ جن کو معلوم ہے. دیکھو عجیب بات نہیں ہو گئی؟ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے اللہ نہ کرے تو آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ اپنے گھر. رسول کی بدن میں جو ذوف ہوا، اور رسول کا ایک گھر نہیں ہے، ازواج ہیں، جا رہے ہیں بیٹی کے گھر. کیا مطلب ہے؟ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دنیا پریشان ہو تو اپنی پریشانیوں کا حل مداوا مجھ سے مانگے. اگر میرے بدن میں ذوف ہو تو صحت میں فاطمۃ الزہرا سے مانگوں. ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ کو واقعہ معلوم ہے، چادر میں آئے، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، پھر حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے. میں سوچنے لگا کہ یہ بات کیا ہوئی؟ بی بی کا گھر تھا، شہزادی کا گھر تھا، شہزادی کا صحن، شہزادی کی چادر، بی بی آخر میں کیوں آئی؟ پھر سمجھ میں آیا جب حدیث کسا کی تلاوت کی اور بار بار کی، فَلَمَّكْ تَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَا. اب جا کے ترجمہ دیکھنا، سب ترجمہ یہ کر رہے ہیں، جب ہم چادر میں جمع ہو گئے. کسی عربی دان سے پوچھو فَلَمَّكْ تَمَلْنَا کا مطلب جمع ہونا کہاں ہے؟ اگر جملہ یاد رہ جائے تو جہاں آپ میرا نام لے کر یا نام لیے بغیر پوچھیں فَلَمَّكْ تَمَلْنَا یہ مطلب نہیں ہے جمع ہو گئے. فَلَمَّكْ تَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَا جب ہم پانچوں مکمل ہو گئے. فَلَمَّكْ تَمَلْنَا پتہ چلا مکمل جبھی ہوتے ہیں جب فاطمۃ الزہرا ان میں ہوتی ہے. آپ ہی بتائیے، مباہلے میں رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا نصارہ نے، علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا تھا، حسن حسین کو نہیں دیکھا تھا، دیکھ رکھا تھا نا. بات کیا ہوئی کہ جب رسالت مآب گھرانے کے ساتھ نکلے تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو بد دعا کر دیں، یہ حکم کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. کس کو دیکھا ہے؟ بی بی کو تو اب بھی نہیں دیکھا ہے، بی بی کو تو اب بھی نہیں دیکھا ہے. بس یوں کہہ دوں بی بی کو نہیں دیکھا، بی بی کی چادر کو دیکھا ہے. نہیں میں اس سے آگے بڑھ کے جملہ کہہ رہا ہوں اور لوح قلب میں نقش کر لیجئے گا. کبریائی کی چادر کا نام ہے فاطمۃ الزہرا. کبریائی کی چادر کا نام ہے فاطمۃ الزہرا. بس عزیزو یہی بات ہے کہ نماز کا قیام رسالت کی علامت ہے، نماز کا رکوع علی مرتضیٰ کی علامت ہے، نماز میں قعود حسن مجتبیٰ کی علامت ہے، نماز کا سجدہ حسین ابن علی کی علامت ہے، بی بی کی نماز کی نیت فاطمۃ الزہرا ہے. اچھا رکوع میں قامی ہوئی تو رکوع، سجدے میں قامی ہوئی تو سجدے کی اصلاح، لیکن اگر نیت میں ساری عبادت گئی نا. اب حدیث سمجھ میں آئی، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے.
جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بس یہ ہے مقام فاطمۃ الزہرا۔ کل یہاں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ بی بی کے دروازے پر آ کر رسالت سلام کیا کرتی تھی، لیکن ستم زمانے کا یہ فلک کج رفتار کی گردش، یہ دروازہ تو وہی تھا لیکن آج منظر دوسرا تھا۔ منظر دوسرا تھا۔ منظر کیا تھا؟ آج ہجوم جمع تھا، لکڑیاں جمع کر دی گئی تھیں، آگ لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے سیدہ عالم گھر کے اندر سے لوگوں کو رسول سے اپنی قربت و قرابت یاد دلا کر اس فعل سے روک رہی تھی، یہاں تک کہ ایک وہ منزل آئی جب ابو الحسن کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، مسجد تک کھینچتے ہوئے لے گئے۔ سیدہ عالم نے فریاد کی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ راوی کہتا ہے اتنا کہا تھا سیدہ نے کہ ہم نے دیکھا مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ اگر کوئی چاہتا تو ان دیواروں کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی نے بال کھولے نہیں تھے، صرف اتنا کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ مسجد کی دیواریں بلند ہو گئیں، لیکن آؤ تو کوفہ و شام کے بازاروں میں دیکھو، اِنَّا بَنَاتِهَا فِي الْكَرْبَلَا خَرَجْنَا مِنَ الْخَيَامِ فِي الْكَرْبَلَا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ اجازہ علی کربلا فاطمہ عظیم و ارجمان، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ آؤ فاطمہ آؤ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ ثانیہ جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام۔ بی بی غم اٹھائے ہیں بہت، دل پہ داغ کھائے ہیں بہت، تجھ پہ اے حسین کی بہان
ہو گئی مصیبتیں تمام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ رے بی بی آپ پر ستم ہوئے، مر گئی پدر کا غم لیے، ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام۔ ارے سمر کے تماچے کھائے ہیں، بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں، باپ کی جدائی کم نہ تھی، اس پہ قید کے ستم مقام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام۔ یا حسین 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 پڑھوا دے پڑھوا دے جا پڑھ پڑھ حسین 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 چاند محرم کا نظر آ گیا، چاند محرم کا نظر آ گیا، بس گئی کرب و بلا، بس گئی کرب و بلا، ہائے غضب ہو گیا، 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 فاطمہ زہرا کا براگر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، فاطمہ زہرا کا براگر ماہ محرم میں یہ کا ہوگا یا حسین، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا براگر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، براگر لٹا، مومن ویران مدینہ ہوا، ہو گئی آباد مگر کربلا، مومن ویران مدینہ ہوا، ہو گئی آباد مگر روتے ہیں مرد میں مسلح خدا یا حسین، روتے ہیں مرحد میں رسول خدا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا براگر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے وہ عاشور و کرب و بلا، بھول نہ پائیں گے اہل عزا، ہائے وہ عاشور و کربلا، بھول نہ پائیں گے اہل عزا، آل محمد پہ تھی کیسی جفا یا حسین، آل محمد پہ تھی کیسی جفا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا براگر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، فاطمہ زہرا کا براگر لٹا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی مرتضی، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا حسن مجتبی،
السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام عبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل أوراق الحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. السلام عليك يا مولى أبو الفضل العباس عباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر حور الشهيد رياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى ابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء.